عربی عورتیں ہم بستری کرنے سے پہلے اپنے شوہروں کو کلونجی کا قہوہ کیوں پلاتی ہیں؟ ایسا راز جسے جان کر سب عورتیں کرنے لگ جائیں گی۔ مجھے عمرہ کرنے کا بچپن سے بہت شوق تھا اور آج میں برسوں کی خواہش پوری کرنے جا رہی تھی۔ آج میں اپنے بھائی اور بھابھی کے پاس سعودیہ میں جا رہی تھی اور بھابھی نے اسے خاص طور پہ فرمائش کی تھی کہ آتے ہوئے میرے لیے 5 کلو کلونجی لیتی آنا۔ ان کی بات سن کے میں حیران رہ گئی، بھلا بھابھی نے اتنی ساری کلونجی کیا کرنی ہے؟ جب میں نے بھابھی سے یہی بات پوچھی تو وہ ہنس کر ٹال گئی اور کہنے لگی کہ مجھے اور میری فرینڈز کو ضرورت ہے، اس لیے تم لازمی لے کر آنا، اور یہاں پہ یہ چیز بہت زیادہ مہنگی مل رہی ہے۔ اور پھر میں 5 کلو کلونجی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ بھابھی کلونجی کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ خوش امید تھی، اور ہمارے لیے کلونجی اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں تھی۔ ہمارے پاکستان میں تو یہ جگہ جگہ پر پڑی ملتی ہے، مگر بھابھی نے اس کو یوں سنبھال کے رکھ لیا تھا جیسے یہ سونے کی بنی ہوئی بہت قیمتی چیز ہو۔ اس کا استعمال نہ جانے کس طرح سے کرتی تھی۔ مجھے انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے ہنس کر ٹال دیا اور کہنے لگی کہ تم ابھی چھوٹی سی بچی ہو، تمہیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ بھائی صبح کام پر چلے جاتے تھے، اس کے بعد ہم دونوں ننت بھابھی فارغ ہوتی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دوران بالکل بھی وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کبھی کبھار بھابھی مجھے اپنے ساتھ اپنی کسی سہیلی کے گھر میں لے کر جاتی تھی۔ ان کی سہیلی ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ سب لوگ بہت اچھے تھے، اور ایک دن انہوں نے رات کے کھانے پر ہم لوگوں کی دعوت کی تھی، اور میں بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ ان کے گھر میں گئی تھی۔ بھابھی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ہماری دعوت تمہاری وجہ سے کی ہے۔ وہاں جانے کے بعد بھائی تو مردان خانے میں چلے گئے تھے اور میں وہاں بھابھی کے ساتھ زنان خانے میں تھی۔ پہلے تو وہ سب ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، پھر بھابھی کی سہیلی ان سے معنی خیز انداز میں پوچھنے لگی کہ تم نے جو مجھے کلونجی بھجوائی تھی اس کا میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب تم بتاؤ کیا تم نے بھی اس کا استعمال کیا ہے؟ بھابھی نے اپنی سہیلی کو ٹوک دیا اور آنکھ سے میری موجودگی کا اشارہ کیا۔ میں ان کا اشارہ دیکھ چکی تھی اور ان کی سہیلی کی بات بھی سن چکی تھی۔ یہ جان کر میں چونک گئی تھی کہ ان کی سہیلی اس طرح سے کیوں بات کر رہی تھی، اور بھابھی کا اسے اشارہ کرنا اور میری طرف متوجہ کرنا مجھے بہت حیران کر گیا تھا۔ وہاں پر میری عمر کی ایک ہی لڑکی تھی جو بھابھی کی سہیلی کی نند تھی۔ اس کے ساتھ میں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ گھر آنے لگے تو وہ عورت بھابھی کو کچھ دیر مزید رکنے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا میں مسرور کن خوشبو پھیل گئی اور یہ خوشبو مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میں اس خوشبو کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ کچن سے آ رہی تھی۔ سامنے ہی بھابھی اور ان کی دوست چولہے پر بڑا سا دیچکا رکھے نہ جانے اس میں کیا بنا رہی تھی، اور آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہی تھی۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ دونوں ہی بخلا گئی۔ بھابھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے تم یہاں پر کیوں آ گئی؟ وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھو۔ مگر میں ان کی آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ میرا سارا دھیان دیچکے کی طرف تھا جس میں سے یہ مسحور کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ اس بڑے برتن میں کیا بنایا جا رہا ہے؟ بھابھی کہنے لگی کہ یہ قہوہ ہے اور کلونجی سے تیار کیا گیا ہے۔ میں نے بھابھی سے فرمائش کی کہ مجھے بھی یہ قہوہ پینا ہے، یہ خوشبو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے۔ اس کے دوست یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور بھابھی اپنی ہنسی روکتے ہوئے بولی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ مجھے ان کا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ اس گھر میں مہمان تھی اور مجھے اس چیز سے انکار کیا جا رہا تھا۔
میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر بھابھی کہنے لگی، تم کمرے میں چل کے بیٹھو، میں تم سے اس بارے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کے بہت برا لگا تھا۔ تبھی میں اس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے؟ پہلے تو میں نے اسے ٹال دیا۔ جب وہ اصرار کرتی رہی تو میں نے ساری بات اسے بتائی۔ یہ سن کر وہ بھی چپ ہو گئی۔ اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میرے کان میں خرگوشی کرتے ہوئے بولی کہ میں تمہیں اس بارے میں بعد میں بتاؤں گی، ابھی اس بارے میں بات مت کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مگر کیوں وہ کہنے لگی، اس قہوے کا نام مت لو۔ اب کی بار میں حیران رہ گئی، مگر کلونجی کے قہوے میں ایسا کیا ہے جو میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی؟ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے پیچھے کھڑی ایک عورت میرے کان کے پاس آ کر بولی کہ کنواری لڑکیاں اس قہوے کا استعمال نہیں کرتی۔ اب تو میں ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ کنواری لڑکی یہ قہوہ کیوں نہیں پی سکتی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تبھی دوسری عورت بولی کہ تم بچیوں کو بڑوں کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے، یہ قہوہ مرد حضرات کے لیے ہے، عورتیں اس کا استعمال نہیں کرتی، اور تم بچیاں تو بالکل بھی نہیں۔ اس طرح کی باتیں سن کر کسی اور کے سامنے اس چیز کا نام بالکل مت لینا، ورنہ تمہیں غلط سمجھا جائے گا۔ ان عورتوں کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، نہ جانے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں خفا سی رہ رہی تھی، اور پھر رات کے وقت گھر سے مجھے وہی خوشبو آنے لگی۔ میں نے سوچا کہ وہاں پر تو مجھے بھابھی نے قہوہ نہیں دیا تھا، اب گھر میں تو اسے میں پی سکتی ہوں۔ اور جیسے ہی میں کچن میں گئی تو سامنے ہی بھائی اور بھابھی آپس میں بے تکلفی سے کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر جھجک آ گئی اور میں فوراً سے واپس پلٹ آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت مجھے دیکھیں، مگر نہ جانے کیوں یہ خوشبو میرے من میں ہلچل مچا رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو فوراً سے پی لوں۔ اس کے بعد مجھے ہر دوسری تیسری رات گھر سے وہی خوشبو محسوس ہوتی، اور اس خوشبو کا مجھ پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ میں نیند میں بھی جاگ جاتی تھی، مگر کچن میں یہ سوچ کر نہیں جاتی تھی کہ وہاں پر بھائی بھی ہوں گے اور نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تبھی مجھے اس عورت کی بات بھی یاد آتی تھی کہ کنواری بچیاں اس چیز کا نام بھی نہیں لیتی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے بھائی کے سامنے جا کر اس چیز کا نام لینے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ میں دوبارہ سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب بھابھی مجھے اپنی سہیلی کے گھر میں لے کر جائے، اور وہاں پر میں اس لڑکی سے پوچھوں، نہ جانے وہ مجھے کون سی بات بتانے والی تھی۔ یقیناً وہاں مجھے اس بارے میں سب کچھ وہ بتا سکتی تھی۔ میں شروع سے ہی ایسی متجس طبیعت کی مالک تھی، کوئی بات اگر میرے ذہن میں کھٹک جاتی تو میں جب تک اس کے بارے میں جان نہ لیتی مجھے چین نہیں پڑتا تھا۔ اس کی حقیقت جانے بغیر میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ امی میری اس طبیعت سے بہت عاجز تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس سے زیادہ پریشانی ہوتی تھی۔ کچھ دن کے انتظار کے بعد بھابھی مجھے دوبارہ اس گھر میں لے کر گئی، اور آج وہ لڑکی نہ جانے کہاں پر تھی، مجھے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی بھی اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فضا میں وہی مسکور کن خوشبو پھیل گئی۔ ابھی ہم لوگوں نے گھر واپس جانا تھا، اور آج میری طبیعت خراب تھی۔ میرا جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں فوراً سے پہنچ کے آرام کروں۔ بھابھی نہ جانے کہاں پر تھی، میں یہ سوچتے سوچتے کمرے سے باہر نکل آئی، اور کچن میں آ کر دیکھا تو کچن خالی تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سامنے ہی چولہے پر وہ برتن پڑا تھا جس میں وہ قہوہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ مشہور کن خوشبو مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ میں نے آس پاس دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں فوراً سے برتن کے پاس گئی۔ میں جانتی تھی کہ یہ چوری کے جملے میں آتا ہے۔ مجھے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتا، مگر میں خود کو روک بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو تبھی وہاں پر ایک عورت آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا
اور غصے سے گورتے ہوئے مجھے کہنے لگی کہ تم کیا کرنے لگی تھی؟ میں نے عورت کو اپنے سامنے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ وہ عورت اس گھر کی ملازمہ تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ میں یہ قہوہ پینا چاہتی ہوں، اور وہ عورت آگے سے کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ تم لڑکیوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا انداز دیکھ کے میں گھبرا گئی اور فوراً وہاں سے باہر نکلی، اور گھبراہٹ کے مارے وہاں سے باہر نکل کر چلتے چلتے میں نہ جانے کہاں پر آ گئی۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمروں کی قطاریں تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پر جاؤں، اور تبھی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی کے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اس کمرے میں چلی گئی تاکہ اس سے زنان خانے کا راستہ پوچھ سکوں۔ جب کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک مرد تھا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی قہوے کا مشروب تھا۔ اس نے وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور جلدی سے میری طرف بڑھا۔ اسے اپنی طرف یوں بڑھتا دیکھ کے میں خوف زدہ ہو گئی۔ میں کمرے سے بھاگنے ہی لگی تھی کہ جب اچانک سے ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ابو کے فوت ہونے کے بعد ہم سب غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایسے میں رشتہ داروں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ ایک ہمارے بڑے ماموں تھے جو ہمارا خیال رکھتے تھے، ہم سے ہماری ضرورت کے بارے میں پوچھتے تھے۔ ماموں کی مہربانی سے بھائی سعودیہ میں جاب کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ہی بھائی کے وہاں پر جانے کا انتظام کیا تھا۔ بھائی کو وہاں پر گئے ہوئے کچھ عرصہ ہوا تھا جب ہمارے گھر کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں خوشحالی آتی گئی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب کچھ دنوں سے امی بھائی سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھی۔ وہ ایک نظر انہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بھائی مسلسل ٹالے جا رہے تھے، اور اب تو ان کے حالات بھی اتنے اچھے تھے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے چکر لگا سکتے تھے، مگر جب بھی امی ان سے واپس آنے کی بات کرتی تو وہ ٹال دیا کرتے تھے۔ دیکھتے دیکھتے 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب امی کی برداشت جواب دے گئی۔ ایک دن انہوں نے بھائی کو کال ملائی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کہنے لگی کہ کیا تم نے میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ ہی یہاں پر آنا ہے؟ آخر تمہیں اپنی ماں کا احساس کیوں نہیں ہے؟ تب بھائی کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگے کہ میں کچھ دنوں میں آ رہا ہوں۔ جب بھائی آئے تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی عربی بیوی بھی تھی، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اونچی لمبی گوری چٹی۔ ان کو دیکھ کر امی خفا ہو گئی۔ انہوں نے بھائی سے بات چیت کرنا چھوڑ دی، جبکہ ہم لوگوں کو بھابھی بہت پسند آئی تھی، بہت اچھی تھی، مگر امی کو اس بات پر غصہ تھا کہ انہوں نے بھائی کی شادی کے لیے کیا کچھ نہیں سوچ رکھا تھا۔ کتنے ارمان تھے ان کے دل میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، مگر بیٹے نے اپنی مرضی سے شادی کر کے ان کا دل توڑ دیا تھا۔ بڑی مشکل سے بھائی نے امی کو منایا تھا۔ جب امی کو بھابھی کی طبیعت کا اندازہ ہوا، ہمارے ساتھ وہ کچھ پل رہی، تو امی کے دل سے تمام خدشات دور ہو گئے، اور انہوں نے بھائی کے اس فیصلے کے لیے انہیں معاف کر دیا، بلکہ انہیں اس بات پر سراہا تھا کہ انہوں نے بہت اچھی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس کے بعد بھائی اور بھابھی واپس چلے گئے تھے۔ محلے والے اور خاندان والوں نے کافی باتیں بنائی تھیں، مگر امی سب کو یہ کہہ کے چپ کروا دیتی کہ وہ میرا بیٹا ہے، اگر مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسی اور کو بھی اس کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ اپنی پسند کی شادی کرنا غلط بات نہیں ہے۔ امی کے 2 ٹوک انداز میں بات کرنے پر سب لوگوں نے منہ بند کر لیے۔ میرا شروع سے ہی بہت دل کرتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، عمرے کے لیے جاؤں، اور جب میں نے باتوں باتوں میں اپنی بھابھی سے خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھائی کے سر ہو گئی کہ الشبہ کو یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے بلوا لے۔ بھائی کے حالات اتنے بھی اچھے نہیں تھے اور وہ میرے آنے جانے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، مگر بھابھی نے اپنی جمع پونجی سے میرے وہاں پر جانے کا بندوبست کیا، اور میں اس بات کے لیے ان کی شکر گزار تھی۔ میرے ساتھ بہت اچھی تھیں،
میرے درمیان روایتی نند بابی کے جیسا رشتہ نہیں تھا۔ وہ مجھے لے کر اپنی سہیلیوں کے گھر بھی جاتی تھی اور مختلف جگہ پر گھمانے بھی لے جا کرتی تھی اور مجھے شاپنگ بھی کرواتی تھی۔ انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ انہوں نے اپنے بارے میں ہر چھوٹی بڑی بات بتائی تھی، بس یہی نہیں بتایا تھا کہ کلونجی کے استعمال کے بارے میں، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی کھوج میں رہنا میرے لیے اتنا مہنگا پڑے گا۔ یہ اس کی کھوج میں رہنے کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ شخص اب مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، میں اس کی منتیں کر رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اسے جیسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور بابی کی دوست کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا ان کا شوہر تھا اور میں غلطی سے ان کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بمشکل ہی پیچھے ہٹایا اور اسے کہنے لگی کہ یہ ہماری مہمان ہے۔ ان کے شوہر جیسے پاگل ہو رہے تھے، انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چیختے ہوئے بولی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں وہاں سے فوراً بھاگی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اتنے میں کسی سے ٹکرا گئی۔ سامنے دیکھا تو وہ بابی تھی۔ وہ میری حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم کہاں پر تھی؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں انہیں اپنے ساتھ بیتی ہوئی بات بتانا چاہتی تھی، مگر خود میں اتنی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی میں رونے لگی اور انہیں کہنے لگی کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر لے کر جائیں۔ بھابھی میری حالت دیکھ کے گھبرا گئی، پھر وہ مجھے لے کر گھر آ گئی۔ اس کے بعد رات کو بھی مجھے اس قہوے کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، مگر آج مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج میرے ساتھ جو حادثہ ہونے جا رہا تھا، میں جس چیز سے بمشکل بچ کر آئی تھی، اس بات پر میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد جب بابی وہاں پر گئی تو میں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے نہ جانے کی وجہ پوچھی، مگر میں نظریں چرانے لگی، انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد جب بابی وہاں سے واپس آئی تو وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کی دوست نے سب کچھ بتا دیا، اور مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھنا شروع کر دے۔ بھابی کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور گم سہمی سی رہنے لگی تھی۔ اگر میں انہیں بلاتی تو وہ چونک جاتی اور پھر سے کسی سوچ میں گم ہو جاتی۔ ان کا یہ رویہ دیکھ کے مجھے اس بوڑھی عورت کی بات یاد آ گئی تھی، جس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم بار بار اس قہوے کا نام لوگی تو لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بابی مجھے غلط سمجھ رہی تھی؟ یہ سوچ ہی میری جان لینے کے لیے کافی تھی۔ اگر وہ بائی کو کچھ بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ میں ان کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں دن بہ دن اسی پریشانی میں رہنے لگی تھی۔ اب تو میرا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا تھا اور میرے واپس جانے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ میں بابی کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتی تھی، اور اب تو میں بھی بابی سے دور دور رہنے لگی۔ سارا دن میں اپنے کمرے میں رہتی، اور جب بابی کمرے میں آتی تو میں کمرے سے باہر نکلتی۔ اب میں نے ان کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر جانا بھی بالکل چھوڑ دیا تھا۔ بھابی بھی مجھے وہاں پر چلنے کے لیے زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرے ساتھ پھر سے نارمل انداز میں بات کرنے لگی تھی۔ آؤ، میں تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے چلتی ہوں، اور کچھ دنوں میں تم نے واپس چلے جانا ہے۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ آپ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر لیں، میرے لیے یہی کافی ہے، اور ویسے بھی آپ نے مجھے بہت کچھ دلایا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ تم ایسی باتیں مت کرو، تم تو میری بہنوں جیسی ہو۔ جب میں نے ان کی محبت دیکھی تو میں بھی رو پڑی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں نے ان کے پچھلے رویے کا ذکر کیا تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی، دراصل مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی
کہ اس دن اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو پھر میں شاید ساری زندگی تمہارے بھائی کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں وہاں پر تمہیں اپنی ذمہ داری پر لے گئی تھی اور تم سے میں غافل ہو گئی اور تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا۔ وہ تو شکر ہے میری دوست وہاں وقت پر پہنچ گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اب میری غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ بھابھی مجھ سے ناراض نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں احساس ندامت تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ تبھی میں نے بھابھی سے کہا کہ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میں تو خود کمرے سے باہر گئی تھی۔ پھر میں نے اس دن والی ساری بات انہیں بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ تم چھوٹی ہو، تم ان چیزوں سے دور رہو، مگر لگتا ہے کہ جب تک تم اس کا سچ جان نہیں لوگی تم آرام سے نہیں بیٹھو گی۔ چلو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں، ویسے بھی تمہارے بھائی نے بتایا ہے کہ تمہاری امی نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور 2 ماہ کے بعد تمہاری شادی ہے۔ یہ سن کر میں ہکی بکی رہ گئی، مگر مجھے اس سب کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ جب تم گھر جاؤ گی تو تمہیں یہ سرپرائز بھی مل جائے گا۔ وہ شرارت سے مجھے چھیڑتے ہوئے بولی تھی اور ان کی بات سے میں شرما گئی تھی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ پھر تمہارے لیے اس ترکیب کو جاننا بہت ضروری ہے، تم بھی گھر جا کر اپنے شوہر کو یہ قہوہ بنا کر ضرور پلانا۔ ان کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ایسا کیا ہے اس قہوے میں؟ وہ کہنے لگی کہ تم جانتی ہو کہ کلونجی بہت اچھی چیز ہے، جس میں بہت سی بیماریوں کی شفا بھی ہے۔ اس کو کئی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اولاد نرینہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جن مردوں کو روزانہ یہ قہوہ پلایا جاتا ہے ان کے جذبات بھی ابھر آتے ہیں، ان کی بیویوں کو اولاد بھی جلدی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عربی عورتیں اس کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، اور یہ ایک ایسا راز ہے جو ہم عربی عورتیں کسی کو نہیں بتاتی، مگر میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ نسخہ ہمارا نسل بہ نسل سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قہوہ وہاں پر اس لیے بنایا جاتا تھا؟ وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ہاں، اسی مقصد کے لیے اس قہوے کو بنایا جاتا ہے، اور تم بھی اپنے شوہر کو اس قہوے کا استعمال کروانا۔ ان کی بات سن کر میں شرما گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی محبتیں اور کافی سارے تحفے لے کر میں واپس پاکستان آ گئی تھی۔ ان کی کہی ہوئی بات بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ میری جلدی ہی شادی ہو گئی تھی اور میں نے بھی اس قہوے کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد ہی اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کر دیا تھا، اور جو کوئی بھی مجھ سے اس بارے میں بات کرتا تو میں اسے کلونجی کا استعمال ضرور بتاتی تھی۔ کتنی ہی عورتیں اس نسخے سے فائدہ حاصل کر رہی تھی، وہ بھی عورتیں جن کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بھی اس نسخے کا استعمال کیا تھا اور اب وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو زون کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اردو زون میں میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس کہانی کے متعلق کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا نگہبان۔